نزل وأنزل الكتاب بالحق على الحق والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر سامعین، سب تو پہلے اس مسجد دے اندر تراویح دی نماز دے اندر قرآن سنن والے مبارکباد دے مستحق ہیں، اور دیگر جتنے بھی تساں احباب تشریف فرماؤ، تساں بھی اپنی اپنیاں مسجداں دے اندر قرآن سنایا ہونے، تساں بھی مبارک دے مستحق ہو کہ اللہ رب العزت دی کتاب، عظیم الشان کتاب، اس دی سماعت اور قرات دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ایک ادنا جہا انسان، اللہ دا خصوصی کرم و احسان ہے کہ اللہ مینوں بھی توفیق دیتی ہے، اور اللہ دی قسم یہ ہے
اس دے اندر میرا ایک ذرہ برابر بھی کمال کوئی نہیں، صرف اللہ دی رحمت ہے۔ آخری رکعت دے اندر رکعت تاری ہوئی ہے تا اس دی ایک وجہ اور سبب اے بھی ہے کہ یار میں جیا گندا اور گھٹیا انسان، اور اللہ رب العزت 22 مرتبہ توفیق دیتی ہے قرآن تراویح دے اندر سناون دی، اس دے اندر میں حیران ہاں بھئی پتہ نہیں اللہ پاک کیوں میرے تے ایک کرم کیتا ہے۔ شکر گزار ہاں اللہ دا کہ اللہ رحمت فرمائیے، اللہ سارے انو توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اپنی معروضات شروع کرنے تو پہلے خواجہ شہزاد صاحب نے حکم کیتا ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہون انہاں نو مسجد اور مدرسہ حاضہ ایدہ تھوڑا جیا تعارف کرا دینا۔ ایک کلک ہوندی ہے، ریمائنڈر ہوندہ ہے، یاد دہانی ہوندی ہے کہ یار اتھے بھی اللہ دا قرآن سکھن والے اور سکھاون والا طبقہ ایک موجود ہے جنہاں نے اپنی دنیاوی ساری مصروفیات نو چھوڑ کے اپنی ذات نو اللہ دے دین دے حصول واسطے وقف کیتا ہے۔ اساڑے بچے اور اساڑے ہم عمر اور اساڑے دوست دنیا دے رزق تے معاش اور دنیا دی تلاش دے اندر گھوم پھر رہے ہیں۔ خوش نصیب طبقہ انہاں لوگاں دا جیرا دین حاصل کر دیں اور دنیا نو پسے پش ڈال دیں دیں۔ حقیقت ہے اے بندے قابل رشک ہیں، انہاں دے نال ریس کرنی چاہی دیئے، حسد نہیں ریس کرنی چاہی دیئے، رشک کرنا چاہی دے کہ یار اے بھی اساڑے نال دے انسان ہیں، انہاں دی بھی خواہشات اور ضروریات نے، لیکن انہاں سب کچھ قربان کیتا ہے اللہ دے دین دے حصول واسطے۔ تو اللہ پاک ہر بندے نو توفیق عطا فرمائے، آمین تے آکھو۔ قبولیت دا وقت ہو سکتا ہے اور اللہ دی قسم ہے بہت بڑا اچھا اعزاز ہے جس بندے نو اللہ پاک نے دین دی سمجھ عطا فرما دیتی ہے۔ تو اللہ سانو بھی توفیق نصیب فرمائے، اسا خود بھی، اساڑے بچے بھی، اساڑے بڑے چھوٹے دین دے حصول واسطے ہر وقت کوشش کراں، اور اگر بفرض محال اساڑے کول گنجائش کوئی نئی مصروفیات پھنس چکے ہاں تو اس دا متبادل ہے بھئی ہو جائے ادارے جنہ دے اندر بچے قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کم از کم انہوں نے اساں سپورٹ تے کر سکتے ہیں بھئی چلو یار اے بچے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تے مسجد مدرسے دے اندر ہیں، چلو جی انہاں دے کھاون پیون دا بھی اخراجات اور دیگر ضروریات اے ساریاں مدرسے دے ذمے نے، تو چلو اساں آپ نہیں آ سکتے تو انہوں نے سپورٹ کریے تاکہ اساڑا بھی دین دے حصول دے اندر حصہ پہ جائے۔ کوشش کرنی چاہیے نہیں۔ اس سال اس مدرسے دے اندر تقریباً 75 تو 80 بچہ حفظ والا، تجوید والا اور شعبہ کتب والا 80 تقریباً بچہ انہوں نے پورا سال اتھے تعلیم حاصل کی تھی ہے، اور پھر اتھے اساتذہ کرام دا پورا سسٹم اور نیٹ ورک ہے جنہوں نے انہوں نے سب پراپر طریقے نال پڑھایا ہے اور محنت کیتی ہے، منتظمین نے انتظام کیتا ہے۔ اور لازمی گل ہے اساں دنیا دار بندے ہیں، سانوں پتہ ہے بے 5-6 بندہ دا گھر ہوئے تو اس نو چلاونا کیڑا مشکل ہوتا ہے، تو جتے 80 بندے دا ہر روز کھانا پکے، جتے 80 بندے دی ضروریات پوریاں ہون، اس دا تسے آپ اندازہ لا سکتے ہو کہ کتنا خرچہ اور کتنی ٹینشن والا کام ہے۔ اس واسطے صرف درخواست ابتدائی طور تے اندر یہ ہے کہ تھوڑا جا انہاں ساتھیاں نال تعاون کیتا کرو۔ ہن مثال دے طور تے فصلاں دی کٹائی دا سیزن ہے، کٹائیاں ہو گئی ہیں، کچھ تقریباً 80% 90% ہو گئی ہیں، تو انہاں نو اشر دیو۔ ہن فطرانے دا ٹائم ہے، فطرانہ انہاں نو دیو۔ اس تو بعد اگے بعض لوگ زکوٰۃ کٹ دینے رمضان دے اندر، انہاں نو زکوٰۃ دی صورت دے اندر پیسے اور امداد دیو تاکہ یار یہ دین دا علم اور دین دی تعلیم کھلے دل نال اور بے فکر ہو کے حاصل کرن اور اساڑا بھی اس دے اندر حصہ پہ جائے۔ کوشش کر سو نا انشاءاللہ۔ ساری کوشش خواجہ صاحب دستے پہن
بھئی انہاں دی کوشش ہے کہ اگلا سال مزید اس نو اور امپروو کریے، تعداد اور ودھائیے اور مزید اور دین دی خدمت کریے، تو مزید تعاون دی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک اپیل آئی فرسٹ ٹائم جیری میں تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور چند معروضات میں تواڈے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت دی رہنمائی واسطے انبیاء کرام علیہم السلام دا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہم السلام نے اپنی اپنیاں امتانوں اپنی اپنیاں قومانوں اللہ دا تعارف اللہ دے نال تعلق بناون دی بھرپور محنت اور کوشش کیتی ہے، اور ساڈا ایمان ہے ہر نبی جیرا مشن لے کے آیا ہے اپنے مشن دے اندر کامیاب ہو کے گیا ہے نا تھوڑا ایمان؟ کوئی نبی بھی ناکام نہیں گیا، ہر نبی اپنا مشن توحید اور مشن رسالت اے جرا لے کے آیا ہے، اپنا مشن مکمل کر کے کامیاب ہو کے اس دار فانی تو رخصت فرما گئے۔ ہاں انہاں نبیاں وچوں بعض نبیاں نو اللہ نے کتاباں دتیاں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مشہور تو ہے بھئی یہ 4 کتاباں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 کتاباں، لیکن قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کچھ اور کتاباں دا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ جس طریقے نال سورت آلہ دے اندر اللہ نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ صحیفے دیتے، موسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ صحیفے دیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایدہ مطلب ہے ہویا بھئی اللہ پاک نے انہا 4 بڑی کتاباں تو بعد علاوہ اور بھی چھوٹیاں کتاباں نازل فرمائیاں۔ کچھ علماء نے انہاں دی گنتی کرن دی کوشش کی تھی اور تعداد لکھن دی کوشش کی تھی ہے۔ 100% تو میں نہیں گل کر رہا، لیکن یہ ہے کہ علماء نے شمار کی تے تقریباً 313 آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں۔ ٹھیک ہے، ساڑھا سارے آتے ایمان ہے، کیونکہ ایسا پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ، آگے کیا ہے جی وکتبہ وکتابہ ہوتا تو ایک قرآن کے بارے میں ہوتا، یہاں پر ہے وکتبہ جمع ہے، یعنی ساری کتاباں دوتے ساڑھا ایمان ہے۔ بہرحال اللہ نے نبیاں نو کتاباں عطا فرمائیاں۔ جس وقت اللہ پاک نو منظور ہویا تو نواں نبی بھیجیا، اس نو نویں کتاب دیتی، پھر پہلی کتاب منسوخ ہو گئی، پھر نواں نبی آیا انہوں نے نویں کتاب دیتی، پہلی کتاب منسوخ ہو گئی۔ چل دیاں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ نے انہوں کتاب عطا فرمائیے، اس دا نام ہے قرآن مجید، ہر بندہ واقف ہے۔ ایو جئی کتاب ہے، ایو جئی کتاب ہے۔ اے بارے علماء نے بڑی پیاری گل لکھی ہے، فرمایا لوگوں سنو، پہلیاں جتنیاں بھی کتاباں نازل ہوئیاں او کتاباں اکٹھیاں نازل ہوئیاں، تختیاں دے شکل دے اندر اکٹھیاں نازل ہوئیاں، لیکن وقت دا چیرا نبی آئی، جس وقت او دنیا تو رخصت ہو گئے، کچھ عرصے بعد او کتاباں منتشر ہو کے بکھر کے ختم ہو گئیاں۔ لیکن اللہ دا قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جیری نازل اکٹھی نہیں ہوئی، منتشر ہو کے نازل ہوئی ہے۔ کتے ایک سورت ہوئی ہے، کتے ایک آیت ہوئی ہے، کتے 2 آیتاں ہوئی ہیں، کتے ایک رکوع ہویا ہے۔ ضرورت دے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن نو منتشر کر کے نازل کیتا ہے، لیکن کمال ہے اس قرآن مجید دا کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے۔ جس طرح باقی نبی دنیا تو رخصت ہو ویندے ہیں، انہی طرح ساڑھے نبی بھی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ باقی نبیاں دے رخصت ہومن تو بعد انہاں دیاں کتاباں دے اندر تغیر و تبدل آ گیا، تحریفاں ہو گئیاں، پر قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے۔ اس
کتاب دے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بکھراؤ نہیں، کوئی انتشار نہیں، ہو بہو جن رسول اللہ نے اپنے صحابہ نو قرآن دسیا ہے، صحابہ نے اپنی امت تک پہنچایا ہے، اے آج ساڈے تک پہنچیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایو قرآن رہے گا، اس دے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن دا واحد ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ یورپ دے اندر کچھ بندے بیٹھے، انہاں آ گیا بھئی یار اے ہر بندہ اپنا مذہب بنائی پھردا ہے، میں سچا تے میں سچا تے میں سچا، یہودی آدن اساں سچے، عیسائی آدن اساں سچے، مسلمان آدن اساں سچے، کیوں نہ انہاں نو ایک جگہ تے اکٹھا کریے اور انہاں کو پوچھئے بھئی تساں اتفاق کرو اور دنیا تے ہکا مذہب رائج کرو۔ انہاں کے کیتا ترے مذہب جیرے یہود، نصارہ اور مسلمان، انہاں دے بڑے بڑے سکالر جمع کیتے ہیں۔ انہاں نو آکھیا بھئی باقی بھی مذاہب تا دنیا تے ہیں، مثلا ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے اور دیگر بہت سارے مذہب ہیں، لیکن تساں تین مذہب والے اے اعتقاد رکھ دے ہو اور اے تواڈا اعلان ہے کہ اساں اپنے نبی دے مذہب تے آ۔ یہودی آدن اساں عزیر علیہ السلام دے مذہب تے، عیسائی آدن عیسیٰ علیہ السلام دے مذہب تے، اور مسلمانہ دے دعوی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مذہب تے، تساں تینہ دا دعوی ہے، تو چلو انج کر دیاں اتھے بیٹھ کے کوئی اتفاق کر لئیے اور اتحاد دی صورت بنا لئیے تاکہ دنیا تے ایک کوئی مذہب آ جائے۔ انہاں جس وقت شرائط ذکر کیتیاں بھئی یار اے دسو بھئی تساں مذہب او ہوندہ ہے جس دی مونڈ دے اندر تے بنیاد دے اندر نبی موجود ہوئے، مذہب او ہوندہ ہے جس دی مونڈ دے ابتدا دے اندر نبی موجود ہوئے، تساں سارے اندہ دعویٰ ہے کہ ساڑے نبی موجود ہیں، یہود دا بھی، عیسائیاں دا بھی، مسلمانوں دا بھی۔ اچھا یہ دسو کہ جیرا بھی نبی آیا اس نے معجزہ دکھایا ہے، ہن اے دسو کہ تساں تینوں اپنے اپنے نبیاں دا ایو جہا معجزہ بیان کرو جیرے معجزے دے اتے سارے لوگ اتفاق کر سکیں، اور جس معجزے دا اثر اور تاثیر اج بھی انہیں باقی ہوئے جنہیں اس نبی دے دور دے اندر او معجزے دی تاثیر موجود ہے۔ گل سمجھ آندی پئی تانوں؟ میں گل اگے شروع کردا انشاءاللہ تھوڑی تمہید سمجھو۔ انہاں آکھا جی ٹھیک ہے جی، یہودی سوچنے ہو گئے بھئی یار ساڑے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ اپنا آسا مبارک سٹ دے انتے ازدہا بن جاندہ ہے، اپنا ہاتھ مبارک بغل دے اندر پا کے تے باہر کٹ دیاں تے سورج تو زیادہ چمک والا بن جاندہ ہے۔ لیکن اگلی گل سوچی بھئی او نبی دے دور دے اندر تے معجزہ ہے، نبی دنیا تو چلے گئے جس وقت، ہون اگر او آسا مبارک موسیٰ علیہ السلام والا مل بھی جائے اس دے اندر تاثیر تا کوئی نہیں کہ ہون ازدہا بن جائے۔ یہودی چوپ لاجواب ہو گئے۔ عیسائیوں کو لو پوچھیا بھائی تساں دسو بھئی تواڈے نبی دا کوئی ایو جہا معجزہ جس دے اندر اج بھی تاثیر موجود ہوئے تاکہ پتہ چلے بھئی تساں حق والے ہو تے سچ والے ہو۔ عیسائیاں بھی بڑی سوچ بچار کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ بڑے معجزے دیتے ہیں، مردے زندہ کرنا، مٹی دی مورتی بنا کے پرندے بنا کے پھونک مار کے پرندہ زندہ بنا دینا اللہ دے حکم دے نال وغیرہ وغیرہ، لیکن او معجزے نبی دے وقت دے اندر تے ہن۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے آسمانہ تے اٹھا لیا، دنیا تے موجود نہیں، زمین تے موجود نہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام دے معجزہ دا ہون اگر کوئی معجزہ مل بھی جائے تے تاثیر کوئی نہیں، اے بھی لاجواب ہو گئے۔ جج جیرے بیٹھے ہیں انہاں کہا او مسلمانوں اسلام دا دعویٰ کرن والے ہو، تساں بھی بڑے ٹھیکیدار بندے ہو کہ ساڈا دین بڑا سچا ہے، ساڈا مذہب بڑا سچا ہے، ساڈا دین اور اسلام مذہب سچا دین ہے،
تساں دسو کہ تواڈے نبی دا کوئی معجزہ ایسا جس دی تاثیر اج بھی باقی ہوئے، انہاں ہاتھ سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا ہے ساڈے کولو معجزہ موجود ہے، نبی دے دور دے اندر بھی معجزہ ہے، نبی دنیا تو چلے گئے اس معجزے دی اج بھی انہیں تاثیر موجود ہے جنہیں نبی دے دور دے اندر موجود ہے۔ ججز حضرات نے پوچھے ہے بھائی وہ کیڑا معجزہ ہے جس دی اج بھی تاثیر موجود ہے؟ انہاں ایو قرآن جیرا اج مکمل کیتا سے، ہاں سبحان اللہ، ایو قرآن چاہ کے سامنے چاہ کیتا ہے۔ انہاں آکھیا ہے حضرت او جج صاحب او فیصلہ کرنے والے، اے ساڑے نبی دا معجزہ ہے اور اس دی تاثیر اج بھی موجود ہے، کوئی سچے دل نال چا پڑے اللہ اس نو اج بھی ہدایت دے دیندا ہے، کوئی اس نو سمجھ کے پڑے اللہ اس دی دنیا آخرت دے اندر کامیابی دے اعلان کر دیندا ہے۔ او من گئے کہ واقعی اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اور مذہب جیرا لائے ہویا ہے اور انہاں دی لائی ہوئی جیری کتاب ہے او لاجواب کتاب ہے اور قیامت تک باقی رہن والی ہے۔ الحمدللہ آج اسے دا نتیجہ ہے کہ آج دنیا تے کروڑوں دی تعداد دے اندر قرآن نو منن والے، قرآن نو سمجھن والے، قرآن نو پڑھن والے، قرآن تے عمل کرن والے الحمدللہ دنیا تے بڑے مسلمان موجود ہیں۔ یہ ساڑے نبی دا معجزہ ہے اور اے جرا قرآن ہے جرا ساڑے نبی دا معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اے قرآن اللہ رب العزت نے اس دیاں 4 صفات ذکر کی دیاں۔ کتنیاں؟ بولو بولو ذرا کتنیاں؟ تھک تو نہ ہو گئے؟ تو سا کھڑے ہو کے خالی تھکے ہو سو تو میں الحمدللہ 1.25 گھنٹہ تراوی پڑھا کے تے بعد بیان تے بہ گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ نعت خان آ کے 5 منٹ لائن تے میرے گلے نو ذرا ریسٹ آ گیا، بھلا ہوئے اس دا بھی بھارا تھوڑا جاگ کے بہو، میں بھی تھکا ہویا مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ۔ اللہ نے اس قرآن مجید دی 4 صفات دا ذکر کیتا ہے۔ وہ کیریاں صفات ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 نشانیاں ذکر کی دیاں، 4 صفات ذکر کی دیاں اللہ دے قرآن دیاں اور فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آکھیا، یا ایھا الناس سارے انسان، عرب ہون یا عجم ہون، پاکستانی ہون، انڈیا دے ہون یا چائنا دے ہون یا امریکہ دے ہون، یورپین کنٹریز دے ہون یا دیگر دنیا دے ممالک دے ہون، فرمایا یا ایھا الناس، او انسانوں کوئی بندہ بھی اگر سچے دل نال اس قرآن علیہ پاسے متوجہ ہو جائے تے قرآن سمجھن دی کوشش کرے، اللہ فرمایا او بندیو آج بھی اس قرآن دیاں 4 صفات موجود ہیں، انہیں موجود ہیں جنہیں نبی پاک دے دور دے اندر موجود۔ پہلی صفت کے لیے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او کائنات والو دنیا دے لوگاں نو تسا دیکھو او نصیحت حاصل کر دن
دانشوراں دیاں لکھیاں ہوئیاں گلاں تو بزرگاں دے اکھانا تو بزرگاں دے واقعات تو نصیحت حاصل کرنا دی کوشش کر دینا اے یار فلانی چیز ویکھ لو تانوں نصیحت حاصل ہو جائے گی جنہیں اج دا بگڑا ہویا معاشرہ توجہ میرے وال کر میرے بھائی اج دا بگڑا ہویا معاشرہ اللہ دی قسم اج بگڑا ہویا معاشرہ اے آدھا یار اور تغرل ڈرامہ دیکھ تینوں نصیحت حاصل ہوئے سی اللہ دی قسم میں حیران ہوندا انہا بندہ تو انہا دا عقل بھی اس وقت کم نہیں کردا اس نو قرآن تو نصیحت نہیں لبدی حدیث تو نصیحت نہیں لبدی شریعت دین دی مسئلہ تو نصیحت نہیں لبدی علماء دے واضح تو نصیحت نہیں لبدی مدارس جو اس نو نصیحت نہیں لبدی اس نو کنجرہ دے ڈرامہ تو نصیحت پہ مل دیئے حیران ہو گئے حیران ہو جاندہ ہے بندہ یار بندیاں دی مت ماری گئی ہے قرآن پچھے جا سٹے ہے انہا بے حیا لوگاں دے ایکٹر تے ایکٹرساں دے موویاں تے ڈرامے تے فلم وے کے نصیحت حاصل کرنا چاہندہ ہے اللہ فرمایا او کائنات والوں میں اللہ پاک نے اے جرا قرآن بھیجے کائنات انسانی واسطے صرف نبی دے دور واسطے نہیں صحابہ دے دور واسطے نہیں اور فقہاء دے دور واسطے نہیں بلکہ قیامت تک آمن والے آخری بندے تک اے قرآن نصیحت بن کے آیا ہے سچے دل نال قرآن پڑھنا تیرا کم ہے اور نصیحت والے سبق سکھا دے منا تیرے اللہ دا کم ہے اس واسطے او مسلمانہ کہ نہیں تے اقوال زرین پڑھدا رہنا ہے یار میں سبق آموز کسے پیا پڑھدا تے اقوال پیا پڑھدا تے فلانے دا لٹریچر پیا پڑھدا فلانے بڑا اچھا تھنکر ہے بڑا اچھا سوچ کرنا والا ہے میں اس دی لکھائیاں پیا پڑھدا رب دا واسطہ ہی اگر آج بھی قرآن نو نصیحت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے اللہ دی قسم ہے اللہ رب العزت اس دے اندر نصیحت دے انبار لا دیتے اے قرآن دی پہلی صفت ہے نصیحت تینوں ملے گی تا قرآن تو اور کوئی دروازہ کوئی نہیں اس واسطے یاد رکھ کتاباں بعد دے اندر روایتہ علامہ اقبال کیا کہتا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت نہیں پتا دونوں اجدا علامہ اقبال بڑی اچھی گل کی تھی ہے یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت جیری چیز آئی حقیقی جیری گل آئی حقیقی جیری کتاب اللہ نے نازل کی تھی آئی اس نو تا تاکاں تے الماریاں تے شوکیساں دے اندر چا رکھے ہے صرف برکت واسطے پیا ہوئے ہے یا اپنی بیٹی نو رخصت کرن لگے ہے تے شادی کرن لگے ہے بچی نو دیتا ہے کہ جی بچی دے سر دیو تو کرو بچی نو تلو ٹور کے کھڑو جو برکتاں پوسر بچی بھی گھر دے اندر جس وقت ٹھکانے لگ گئی ہے اپنے گھر دے اندر پہنچ گئی ہے اس نو ابے جی نے ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے تے قرآن بھی دیتا ہے لیکن باپ نے اے نہیں دسیا میرا بیٹا اے قرآن پڑھن واسطے ٹیلی ویژن نال ایمان تے عمل ضائع ہوندا ہے او بیٹا قرآن پڑھنا ہے تربیت نہیں کی تھی تے نہیں سمجھایا نتیجہ کے نکلے وہ بچی قرآن نو رکھ دیتا ہے تے پوچھیا ہی کوئی نہیں بلکہ ٹیلی ویژن رات دن ویکھ رہی ہے کیوں اس واسطے کہ علامہ اقبال دی گل سچی پہ ثابت ہوندی ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت تیری آئی وہ چھپ گئی ہے اور لوگ ٹی ویاں تے کنجراں تو آ کے نصیحت حاصل کرنا واسطے تلے ہوئے اللہ دی قسم مسلمانوں بندہ حیران ہوندہ ہے بڑا دینی طبقہ مذہبی طبقہ بھی مینو خدا کرے حقیقت ہے ایک دن مینو نا میں اس دا نا نہیں لیندہ بڑا دینی تعلیم یافتہ مینو آتا عزیر شاہ تین ارتقل ڈرامہ ڈٹھا ہے میں کہا کیوں بھائی یار بڑا بندے دا جذبہ پیدا ہوندہ ہے جہاد دا شوق پیدا ہوندہ ہے سبحان اللہ کنجران نو دیکھ کے جہاد دا شوق پیدا ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ ساڑھی حفاظت فرمائے بھائیو ایک بڑی پیاری بات تھی
یعنی بڑی ایک نکتے والی بات تھی، وہ کیا کہ جس وقت قوم غلام ہو ونجے، قوم دے دماغ غلامی اختیار کر لون، اس وقت انہاں دی ہر گل الٹی ہو ویندی ہے، انہاں دی ہر گل الٹی ہو ویندی، غلام بن گئے۔ بہرحال اللہ دے قرآن دی پہلی صفت کہہ رہی ہے موعظتن، اے قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، اور کسی کتاب تو تینوں نصیحت نہیں مل سکتی۔ یہ تو چاہتا ہے یار مینوں نصیحت ملے، اللہ دا قرآن کھول کے پڑھیا کر تے سمجھیا کر۔ اللہ نے قرآن دے اندر آکھے ہیں افلا یتدبرون القرآن، او کائنات والو قرآن دے اندر غور تساں کیوں نہ کر دے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیوں تواڈے دلاں نوں تالے تا نہیں لگ گئے؟ قرآن کیوں قبول نہ کر دے؟ اللہ رب العزت نے کامیابی والی کتاب یہ قرآن بھیجی ہے، اس نو تساں کیوں پسے پوش سٹ دیتا ہے؟ جنہیں میں خطبے دے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یذل بہ الا الفاسقین۔ او کائنات والو، اسے قرآن دی وجہ دے نال اللہ پاک بڑے لوگاں نو ہدایت دی اچے مقام تے پہنچا دیندا ہے۔ اسے قرآن دی وجہ دے نال اللہ پاک بڑے لوگاں نو تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ او جنہیں حدیث میں پڑھی خطبے دے اندر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسے قرآن نال بلندیاں بھی دیندا ہے تے ذلتاں بھی دیندا ہے۔ صحابہ کرام سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گل سمجھ کوئی نہیں آئی کہ اللہ دے قرآن نال عزت ملے، اے تا سمجھ آ گئی ہے، پر اللہ دے قرآن نال بندے ذلیل کیویں ہوندے نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو جیڑا قرآن نو من لوے، عقیدہ عمل قرآن دے مطابق بنا لوے، اس نو سنبھال کے اس دے اوتے عمل کرنا شروع کر دے، اللہ اس قرآن دی برکت نال اس نو عزتاں دے دیندا ہے۔ تے بات ایو جے لوگ جڑے صرف ختمہ تے قرآن پڑھن والے، قبروں تے قرآن پڑھن والے، دکان دی اوپننگ کیتی ہے تے برکت واسطے صرف قرآن پڑھنا واسطے انہاں قرآن رکھے ہوئے ہے، قرآن تے عمل بھی کوئی نہیں، قرآن دے مطابق عقیدہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمایا ہے وَيُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا، نبی کریم نے فرمایا ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ایو جے قوم نو اللہ انہیں ذلیل کر دیندا ہے کہ 14 طبق نالوں زیادہ ذلیل تے کمینے تے گھٹیا ہو جاندے نے۔ کیویں؟ اج دنیا دے اندر ویکھو جیرے لوگاں نے قرآن نو چھڑ دیتا ہے، پسے پش چھڑ دیتا ہے، اللہ تو امید نہیں لگی جو عقیدہ نہیں بنایا، نبی دا طریقہ چنگا نہیں لگا جو نبی دی تعلیمات نو سمجھا کوئی نہیں، ہن نتیجہ یہ نکلے گھٹیا تو گھٹیا بندہ، بے حیات مچھندر بندہ، بے حیات لفنگا بندہ، ککڑ کچھ دے اندر چپا چپا مچھے، نہ سنت ہے نہ ٹوپی ہے نہ نماز ہے نہ اور کوئی دین والی گل ہے، لیکن سارے لوگاں نو اپنے قدمہ دے اندر جھکا کے بیٹھے، کوئی او دے پیر پہ چمیندہ ہے، کوئی اسیاں طرح ویلاں پیا ویندا ہے، کوئی کیرے کم پیا کر دے۔ اللہ دی قسم ہے بڑی ذلت والا کام ہے، رسوائی والا کام ہے، تباہی والا کام ہے۔ اور کیوں آیا ہے؟ اس واسطے آیا ہے کہ قوم نے قرآن چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ دا فیصلہ ہے جیڑا قرآن نو سینے لال چلاوے اللہ اس نو عزت عطا کریندا ہے، جیڑا قرآن نو کنڈ پیچھے چا سٹے اللہ اس نو کتاں دے اگے جانوراں دے اگے گائیاں دے موتر پیون تے لا دیندا ہے، اللہ اس قوم نو ذلیل تے تباہ کر دیندا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اے قرآن دی پہلی صفت ہے موعظہ، نصیحت ملنی ہے تا کس تو؟ بولو بولو ذرا بولو، نیند ہٹ ویسی انشاءاللہ۔
خواجہ صاحب کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے؟ قاری صاحب کیسے ہے جی؟ اللہ اکبر مینو کل دے لڑکے آتے ہیں جی حلوہ نہ کرے بھلا ہونے جی پلا کی تنے عوام بھائی تھوڑا منہ سلونا ہو سی انشاءاللہ ٹھیک ہے ہوں میرے نال گزارا کرے سو بھلا ہو تساں اس واسطے نہیں آئے نہ آدھا پیا بھائی تساں چونڈی چاولاں دی کھاون آئے ہو تساں تا قرآن دی ختم دی محفل چاہے ہو نا اللہ تہاڈا آونا قبول فرمائے او تے ایک نال ضمن اعزازی طور تے تہاڈا اکرام کیتا گیا ہے اللہ پاک انہاں کرن والا دا قبول فرمائے اچھا جی پہلی صفت قرآن دی قرآن دے کولو نصیحت حاصل ہوندی ہے اور دوسری صفت اللہ نے فرمایا وشفاء او لوگو اللہ دے قرآن دی دوسری صفت ہے اے دے نال شفا مل دیئے توجہ میرے نال کرنی ہے بھائی میں دو گلیں تھے ذکر کرنی ہیں قرآن دی دوسری صفت ہے کہ قرآن تو شفا مل دیئے کیری چیز دی شفا یاد رکھو دلوں دی بھی شفا قرآن اور جسم دی تکلیفاں دی بھی شفا قرآن گل سمجھ آئیے دلوں دی بیماریاں دا تریات دے اتارا بھی قرآن شفا ہے اور جسمانی ظاہری بیماریاں دا تریات دے اتارا بھی قرآن تے شفا ہے توجہ نال گل سن دونوں دی ایک ایک دلیل دیواں کنیے دلوں دی شفا کنیے ہے اور جسم دی شفا کنیے ہے پہلے جسم دی شفا سن جو بڑی لوڑ ہوندی ہے لوگ بڑے بھوکے مرین دیں توجہ نال سن اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا ایک قافلہ جیا سفر دے اندر جا رہے ہیں چل دیاں رات دا وقت ہوئے انہاں مشورہ کیتا ہے یار اتھے پیڑاؤ کر دیاں ٹھہر دیاں ذرا رک دیاں انہاں آبادی دے نال تھوڑا فاصلے تے پیڑاؤ کیتا خیمے وغیرہ لا کے رات گزارن دا پروگرام بنایا اس تو بعد چند بندیاں نو بھیجے او یار نال جاؤ تواڈی آبادی دے اندر اتھے جا کے انہاں لوگاں نو آکھو کہ یار اسا مسافر ہاں اسانو کچھ کھاون واسطے مدد کرو تے تعاون کرو اور اے حق بھی بندا ہے مسافر دا تعاون کرنا مسلماناں دا حق بندا ہے اخلاقی حق ہے اچھا او جس وقت گئے انہاں لوگاں نو آکھے او لوگو اسا مسافر ہاں ساڈا تعاون کرو اج رات دا کھان پیون دا انتظام کرو انہاں کہ چلے جاؤ تساں دہشت گرد ہو آدھے نا لوگ دیندار طبقہ کون ہے دہشت گرد اللہ اکبر دیندار او ہوندہ ہے دین اساڑے دا نام ہے اسلام اساڑے دین دا نام کہہ رہا ہے اسلام سلامتی تو ہے اسلام سلامتی سکھیندہ ہے یہ دیندار ہو سی اس دی اندر دہشت گردی نہیں آ سکتی سلامتی آندی ہے ٹھیک ہے اساڑے سینے دے اندر یہ سب تو مرکزی نقطہ ہے او کیری شے ہے ایمان کیری شے ہے بولو کیا چیز ہے ایمان امن تو ہے جس دے دل دے اندر جس دے سینے دے اندر ایمان ہوئے او امن ختم نہیں کریندا او امن دا علم بردار ہوندہ ہے جیرا اسلام والا ہوئے او دہشت گردی نو نہیں اپنیندا او سلامتی دا علم بردار ہوندہ ہے کہ نہیں اچھا جی انہاں آکھیا جی تساں دہشت گرد ہو اساں تہاڈا تعاون شاون کوئی نہیں کرنا اور واپس چلے گئے اللہ علی آستے اور اتھے جا کے رات گزارنا شروع کر دیتی ہیں اللہ پاک تو ویکھ رہے آئیں اللہ دا کرنا ادھی رات دے وقت کسے وقت دے اندر او علاقے والے لوگاں دا جیرا لیڈر تے رہنما تے سرکردہ بندہ آئی اس نو کسے زہریلی چیز نے ڈس لے تے کٹ لے انہاں بندیاں نے بڑا علاج معالجہ کیتا
کیتا بڑے ٹوٹ کے آزمائے بڑے کم دھندے کیتے پر فرق نہیں پہ آندا انہاں نے سوچیا یار اے ساڈی بستی دے نال جڑے مسافر آئے پین انہاں کول جا کے پوچھ لیندے ہاں متا انہاں دے کول کوئی حل ہوے انہاں دے کول چلے گئے اللہ دے نبی دے صحابہ کرام آرام پہ فرماندے ہیں انہاں کول پوچھیا او یارو ساڈے سردار نو کسے زہریلی چیز نے کٹ لیا ہے تساں کوئی دا ساڈے نال تعاون کر سکدے ہو یا کوئی نہ کوئی تواڈے کول حل بھی ہے یا کوئی نہ انہاں وچوں ایک صحابی کھڑا ہو گیا اس آکھیا بالکل حل موجود ہے میں آ کے او کم کرے سا لیکن شرط ہے کہ جس وقت تواڈا بندہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہون تو بعد اتنیاں بکریاں مینوں بدلے دے اندر دے سو لوگ آتے ہیں نا سدھی انگلی نال گھیو نہ نکلے توات صحابہ کرام ہی یہ کام کیتا سدھی انگلی نال گھیو نہیں نکلا انہاں تعاون نہیں کیتا تے پھس گئے صحابہ آقا بھائی گل ہے بھئی اساں کام کر دیاں تہاڈا علاج کر دیاں لیکن یہ ہے بھئی اساں اتنی بکریاں گنساں انہاں کہا ٹھیک ہے بھئی ساڈا سردار بچ جائے وہ صحابی نال ایک دو ساتھی لے اور آ گئے بستی والاں دے سردار دے کول انہوں آ کے کچھ پڑھ کے پھونک مار کے دم کرنا شروع کر دیتے ایک دفعہ کیتا دو دفعہ تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ واللہ عالم انہاں دم کیتا تے دم کرنا تو بعد انہاں دا سردار ٹھیک ٹھاک ہو گیا تندرست ہو گیا انہاں کہا جی ساڈیاں بکریاں کھریاں کرو بکریاں دا اجر لیا جتنیاں بھی بکریاں تے ہوئیاں انہاں بکریاں دا ریوڑ لے کے اپنے خیمے دے اندر چلے گئے توجہ نال سنو مسلمانا اللہ دے نبی دی تربیت یافتہ جماعت دے اور انہاں دے ایمان دا حال ویک اس وقت خیمے دے اندر پہنچے بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے مسافر بھی ہیں سفر دے اندر بھی ہیں مجبور بھی ہیں لیکن وقت دل دے اندر خیال ہے یار پتہ نہیں یہ چیز جائز بھی ہو سی یا کوئی نہ حلال بھی ہو سی یا کوئی نہ ساڑھے واسطے جب تک نبی پاک کو پوچھنا لبیے اس وقت تک اساں اس نو استعمال نہیں کر دے ساڑھے جیا کوئی مسلمان ہوندا کلمہ کو مسلمان ہوندا اللہ دی قسم اج معاشرے دا حال ویکھو اے جا کے بینکاں تو لون لیندا ہے گھندا کہ نہیں بینکاں تو لون لے رہے ہیں فلانی ویلفیئر ٹرسٹ تو میں اتنے لاکھ روپے یا اتنے ہزار روپے لون لے پوچھے یار اے جو لے آئی واپس کتنا کرنا ہے اکھے جی صرف ہکا انسٹالمنٹ تے ہکا قسط اضافی دینی پوسی او بندیاں او مسلمانہ او اپنے آپ نو اسلام مسلمان کھومن والے اللہ دا واسطہ ہی ذرا توجہ نال گل سن او جری انسٹالمنٹ یا قسط اضافی دے سی اللہ دی قسم ہے اے سود ہے اور سود دے متعلق میرے نبی نے فرمایا جیرا بندہ ایک روپیہ سود دا کھاوے اتنا بڑا جرم ہے جنہیں اپنی ماں دے نال زنا کرن دا جرم ہے سانو پتہ ہی کوئی نہیں ساری ضرورت پوری ہونی چاہیے بس ہمیں کہیں سے پیسہ ملے بس ہمارا سسٹم چلنا چاہیے اسانو دین دی بھی نعوذ باللہ لوڑ کوئی نہیں اسانو آخرت دی فکر بھی کوئی نہیں اسانو قیامت دا بھی ڈر کوئی نہیں اللہ دے سامنے جواب دے من دی فکر بھی اسانو کوئی نہیں اسانو جہنم دے عذاب دا ڈر بھی کوئی نہیں اللہ دا واسطہ ہی شیطان دی پٹڑی تے نہ چلو کلمہ پڑھنے والے اللہ نے تینوں موقع دیتے اور اللہ پاک نے اعلان کیتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ او کلمہ پڑھنے والا اسا سارا کلمہ پڑھا ہے نا جی سارا پڑھا ہے کلمہ جے پڑھا ہے دوبارہ پڑھو یہ تو انہوں پتہ ہے میں کیوں آکے دوبارہ پڑھو کوئی نعوذ باللہ کوئی میں نے کوئی شک نہیں بھئی تو سن کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہویا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان نے 4 عمل بہت زیادہ کیتے کرو رمضان دے اندر کتنے عمل 4 عمل فرمایا لا الہ الا اللہ دی کثرت کیتی کرو
نمبر 2 استغفار دی کثرت کیتی کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور نمبر 3 اللہ کول جنت منگی کرو، اے اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور نمبر 4 جہنم تو پناہ منگی کرو۔ یہ 4 کم میرے نبی نے دسے نے، تا میں آ کے ایک دفعہ کلمہ پڑھو، چلو ایک دفعہ وقت پڑھو لا الہ الا اللہ، نبی دی سنت تے عمل ہوئے۔ اللہ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اللہ دا واسطہ آخرت بچاؤ، مشکوک چیزاں دے نیڑے بھی نہیں جاونا چاہیے، اے تا کھلے عام حرام چیزاں۔ اور میرے نبی نے موضوع کوئی نہیں، موضوع میرا دوسرا ہے، یہ ضمناً گل آ گئی حقیقت ہے، اور انشاءاللہ یہ ساڑھے فائدے دی ہو سی۔ اللہ پاک جس وقت کہیں خطیب دے دل وچ کوئی گل پاوے موقع دی مناسبت نال، انشاءاللہ اس وچ بڑی بہتری ہوندی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں حرام چیز تو بچ، میرے نبی نے فرمایا او لوگوں سن لو، جیرا جسم حرام دے مال نال پلا ہوئے، حرام دے مال نال ودا ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او جنت جو داخل نہیں ہو سکدا۔ اللہ اچھا ایک اور گل سن واتے سے متعلقہ، لوگاں دے اندر مشہور ہے، توجہ کر، لوگاں دے اندر مشہور ہے خنزیر دا نا لو، توجہ ہے سب کی توجہ ہے نا، خنزیر دا نا لو تا 40 دن ایمان جھاتے نہیں آندا، آدھے نا لوگ ہے نا مشہور ہو، لیکن گل سنو اسے خنزیر دا اللہ نے قرآن دے اندر 4 جگہ تے نا چاہیا ہے۔ کتنی جگہ تے؟ اگر اس نال ایمان زائد ہیندا ہویا تو قرآن نعوذ باللہ وہ بندہ خنزیر علی جس وقت ایت جس دے اندر نہ ہے اتھے آیا تے بندے دا ایمان ختم ہو ونجے۔ اصل یہ گل نہیں، اصل ہور گل ہے، لوگاں پھیر کے ادھے پھیر دیتی ہے، شیطان بڑا خبیث ہے نا۔ اصل دے اندر یہ ہے کہ حرام دا ایک لقمہ کھاون نال، توجہ، حرام دا ایک لقمہ کھاون نال 40 دن بندے دی عبادت قبول نہیں تھیندی۔ گل سمجھ آئیے؟ تو جہاں اولنا بچھونا کھاونا پیونا حرام ہوئے اس دا کیا حال ہو سی؟ بھائی ذرا بیٹھ جاؤ یار، انس بیٹھ جاؤ یار۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے یاد رکھو حرام 40 دن کیوں عبادت قبول نہیں ہوندی کہ جیری خوراک بندہ کھاندا ہے او خوراک میدے دے اندر جاندی ہے، جیرے اجزاء خوراک بننے ہوندے نے، جسم دا حصہ بننے ہوندے نے او علیحدہ ہو جاندے نے، فضلہ وغیرہ تلے چلا جاندا ہے۔ یاد رکھو او جیری خوراک بننی ہوندی ہے جسم دے اندر حصہ بننا ہوندا ہے او جسم دے نال رل مل جاندا ہے، اور اس ہکنے والا یا ہک چیز کھادی ہے 40 دن تک ایک بندے دے اندر او خون دے اندر شامل راندی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس واسطے بندے دی عبادت قبول نہیں ہوندی۔ اچھا اپنے موضوع تے او ذرا، صحابہ کہ ایسا کوئی نہیں کھاونا، ریوڑ جا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول لے کے چلا جامنا ہے۔ صبح اٹھے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول گئے، یا رسول اللہ اسائیں ریوڑ لے انج لے تے تواڈے کول پوچھا جو کوئی نہ سے، اسائیں اس نو استعمال کوئی نہیں کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن تساں اجازت دیو تا اساں استعمال کریے، نہیں تا انہاں نو واپس جا کے کراویے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ بالکل ٹھیک کیتا نے، ایو جے بنداں دے نال انج کریندا ہوندا ہے جیرے جان بوجھ کے بندیاں دا تعامل نہ کرن، اور ایو جے بندیاں دے نال انج کریندا ہوندا ہے۔ اچھا انج کرو، انہاں بکریاں نو اپنے اندر بھی تقسیم کرو تے میں محمد رسول اللہ دا حصہ بھی دے دیو۔ اچھا ایک گل ہو گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا او میرا صحابی تے کے کر کے پڑھ کے اس نو دم کیتا ہے؟ اصل گالو قرآن ظاہری بیماریاں واسطے بھی شفا تے دلاں واسطے بھی، بولو بولو قرآن شفا ہے کہ نہیں؟
شفا ہے نا. ہن سن ذرا قرآن ظاہری بیماریاں واسطے شفا کینے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او میرا صحابی تے کیڑی چیز پڑھ کے انہوں دم کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ اساں جو تواڈے کول سنا ہویا اے جڑی سورت فاتحہ ہے اس نو سورت شفا آکھیا جاندا ہے. جیڑا بندہ اینو پڑھ کے کسے مرض دے مریض دے اوتے دم کرے اللہ دی برکت نال مریض نو شفا دے دیندا ہے. یا رسول اللہ اے میں تواڈے کول سنا ہویا ہن موقع مل گیا اوتھے جا کے میں اسے گل تے عمل کیتا ہے. سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کر دریا اللہ شفا دے دیتی ہے. قرآن ظاہری بیماریاں واسطے شفا ہے. ہن اندرونی بیماریاں واسطے کنے شفا ہے. توجہ لمبا واقعہ ہے میں اس نے انشاءاللہ مختصر کرساں. ایک بندہ ہے مکے دا بڑا چودھری قسم تے شجاع تے بہادر قسم دا بندہ ہے. مشورہ کیتا ہے تلوار لئیے اور مشورہ کیرا کیتا ہے یار اے جرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جداں دا اس نے آ کے نویں دین دا اعلان کیتا ہے مکے دی بستی تے دھرتی دے اندر ہر بندہ ٹھٹ گیا تے جدا جدا ہو گیا ہے. آپس دے اندر لڑائی تے جھگڑے شروع ہو گئے. بھائی بھائی تو جدا ہویا کھڑا ہے. چلو انج کر دیاں جا کے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دے دیاں تے شہید کر دے دیاں تاکہ انہاں دی گل بھی ختم ہو جائے تے سسٹم ہی ختم ہو جائے. ہے کون بندہ بڑا دلیر تے شجاع بندہ عمر بن خطاب. کون ہے عمر بن خطاب. اور ایو جمعہ دا دن ہے. توجہ نال گل سن جمعہ دا دن ہے. جمعہ تو پہلا دن جمعرات دا ہوندا ہے نا. جمعرات والے دن اللہ دے پاک پیغمبر رات سجدے دے اندر اللہ دے کول دعا پہ کر دین اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رات دا وقت جمعرات دا دن اللہ دے پاک پیغمبر دعا پہ کر دین اللہ اسلام بڑا کمزور ہے. ٹوٹل اے اللہ پاکا 39 صحابہ کرام ان میرے نال اور بڑے کمزور حالات ہیں. تو مہربانی فرما یا تا عمر بن خطاب نو ہدایت دے اور ساڈا ساتھی بنا اور ساڈے دین نو عزت دے. یا ابو جہل نو ہدایت دے وہ بھی بڑا چودھری تے فنے خان بندہ ہے اس نو ہدایت دے اور تاکہ وہ بھی ساڈا ساتھی بن جائے. انہاں دوواں وچوں ایک نو ہدایت دے. اللہ دی مشیت پئی مسکران دی آئی اور اللہ دا کرنا اے دعا عمر بن خطاب دے حق دے اندر اللہ قبول چکیتی ہے. سیدہ طولہ شاہ بخاری آکھو رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں کول کسے پوچھے شاہ جی ہاں جی صحابہ کرام اور عمر بن خطاب دے اندر فرق کوئی دسو کوئی واضح فرق دسو. حضرت شاہ جی فرمایا ہے صحابہ کرام بھی نبی دے صحابی عمر بھی نبی دا صحابی لیکن ایک فرق ہے. کیرا فرق ہے؟ شاہ جی آکھن لگے باقی صحابی جتنے بھی ہیں او سارے صحابی نبی پاک دے مریدن نبی پاک دے مریدن تے عمر بن خطاب چھڑا مرید نہیں نبی پاک دی مراد مراد میں نہیں منگی ہوئی چیز باقی صحابہ مرید نبی ہیں اور عمر بن خطاب مراد نبی ہے. اچھا تلوار لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نو ختم کر دئیے. جس وقت راستے تے آئے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپویا مسلمان ہے. اس نے ویکھے جو عمر دے تیور ٹھیک کوئی نہیں تلوار اٹھائی ہوئی ہے تے نیام چو کڈی ہوئی ہے پتہ نہیں کیرے ارادہ دے نال جا رہے ہیں. اس نے آ کے پوچھے ہیں او کیرے ارادے نال عمر بن خطاب تو جا رہے ہیں. آکھا یار اس محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا کلا کما کردا اینو ختم کردا تاکہ ٹینشن مک جائے۔ او نعیم صحابی جیرے اس نے ویکھے یار اے تا بڑا نقصان کرن دا ارادے نال جا رہے ہے۔ اس نے رخ موڑے اور آکھا عمر تو پا بعد دے اندر محمد رسول اللہ نو قتل کریں، پہلے اپنے گھر دے اندر جا کے جاتی پا، تیری ہمشیرہ بھی مسلمان ہو گئی ہے اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ عمر نے جس وقت یہ گل سنی ہے برداشت نہیں ہویا، اتھو رخ موڑے تے اپنی بہن دے دروازے تے چلے گئے۔ بہن دے دروازے دے قریب گئے، وہ کتاب بہن دے گھر وچوں آواز آ رہی ہے، جیری کتاب اللہ دے پاک پیغمبر مکے دیاں گلیاں دے اندر پڑھ پڑھ کے سنے دے آندے ہیں۔ وہ کتاب ہے جیری کتاب اج تساں تے اساں رمضان دے اندر اور غیر رمضان دے اندر برکت واسطے پڑھ دیاں تے سمجھن واسطے پڑھ دیاں، اسے کتاب دی آواز آ رہی ہے۔ عمر نے دروازہ کھٹکایا ہے، اندروں سمجھ گئے جو عمر آ گئے۔ انہاں کے کیتا ہے او جیرا ٹکڑا لکھ جس جو تے لکھا ہوا ہے اللہ دا قرآن، اس نو چھپا دیتا ہے اور وقت دروازہ کھولا ہے۔ حضرت عمر آندا ہے، اندر آئے، آ کے پوچھ دینے ماذا کرا تم، کیری چیز تساں پڑھ دے پائے؟ انہاں آکھیا جی کیا مسئلہ ہے تے اگے گل بات کرنا شروع کر دیتی۔ حضرت عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، انہاں کہ کیتا ہے اپنے بھائیوں انہوں پکڑ لیا تے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تیری جرات ہوئے میرا بہنوئی اور اپنے باپ دادے دا دین چھوڑ کے محمد رسول اللہ دے دین نو اپنا لویں، اے ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا۔ مارنا شروع کر دیتا ہے، مار دے رہے حتیٰ کہ انہاں دی ہمشیرہ او دا نام بھی فاطمہ آئی۔ اس نے جس وقت ویکھے ہیں کہ ان میرے خامد نو مارن والا ہے تے بالکل ختم کر دے، او آئیاں آ کے چھڑاون لگیاں۔ عمر بن خطاب جلال دے غصے دے اندر کھڑا ہے، بھائیو انہوں چھوڑ کے بھیڑ نو مارنا شروع کر دیتا ہے، مار مار کے نڈھال کر دیتا ہے، لو لوہان کر دیتا ہے۔ بھیڑ بیچاری گر گئی ہے اور اس تو بعد انہوں جوش آیا، ہمشیرہ نو اٹھ کڑی ہوئی ہے اور اپنے بھائی نو آدھیے او عمر بن خطاب اللہ دی قسم ہے میری گل توجہ نال سن لے، کیری گل توجہ نال، اگر تو خطاب دا پتر ہو کے کفر نہیں چھوڑ سکدا، اللہ دی قسم ہے میریاں رگاں دے اندر بھی اسے خطاب دا خون ہے۔ تو اگر خطاب دا بیٹا ہو کے کفر نہیں چھوڑ سکدا، میں خطاب دی بیٹی ہو کے محمد دا دین نہیں چھوڑ سکدی۔ مسلمانہ آج کوئی انہیں کرے سی چند ٹکاں دی خاطر بندہ وکا ہوا ہے، تھوڑے جے مفاد دی خاطر دین نو خیر آباد آکھ دیندا ہے، اتھے ویکھ سکا بھائی ہے اور مار مار کے لو لوہان پہ کر دے، لیکن وہ آدھی نہ بھائی تو اگر کفر نہیں چھوڑ دا تو میں محمد دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، اور دعا کیتی کر اللہ سانو بھی انہی آر دا ایمان نصیب فرمائے۔ اچھا جی، حضرت عمر نے جس وقت عورت دی گل سنی ہے اس بہن دی ہمشیرہ دی، حیران ہو گئے ہیں عورت ذات ہو کے عمر جے جری انسان دے سامنے ایڈی وڈی گل۔ حضرت عمر سوچن تے مجبور ہو گئے یار کیری وجہ ہے، کیوں اتنی جری ہو گئی ہے، اتنی دلیر ہو گئی ہے، کیری پاور مل گئی ہے، انرجی مل گئی ہے سنو۔ اچھا عمر آدن انج کر کیری چیز تساں پڑھ دے پے ہو نا او ذرا میرے ویکھا۔ حضرت فاطمہ نے کیا کیتا، او جرا مصحف دا ٹکڑا قرآن دا جس جو تے لکھا ہوا ہے گتے وغیرہ یا چمڑے تے جیری چیز تے بھی او اٹھایا اپنے بھائی نو ویکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا ہے، اللہ کمبن لگ گئے، کمبن لگ گئے۔ اس دے او پہلا دن آئی عمر دے سامنے قرآن آیا تے عمر کمبن لگ گیا۔ وقت فوت اور شہادت دے دن تک جس موڑ تے بھی عمر دے سامنے قرآن پیشک کیتا جاویا، عمر جتنے بھی جلال تے غصے چویا عمر کمبن لگ ویندائی، ہر شے چھوڑ دیندائی قرآن سامنے آویا۔ تاں تو علماء محدثین نے لکھا کانا وقافن عند کتاب اللہ، اے عمر ایو جے بندہ ہے یہ اللہ دی کتاب دے سامنے اپنی زبان نہیں ہلیندا، ٹھہر جاندا ہے، ہر شے چھوڑ دیندا ہے، قرآن نہیں چھوڑ رہا۔ خیر
جس وقت وہ ٹکڑا ویکھیا ہے کمبن لگ گئے وکھاؤ ہمشیرہ نے دیتا ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہے 16واں پارا توجہ نال 16واں پارا او دے اندر جیری سورت طٰہٰ ہے او دی ابتدائی ایتاں ذرا سن کیریاں ایتاں میرے ساتھی آدھے پہ ہیں بھائی تراویاں پڑھاون تو بعد ذرا تلاوت کرائے میں کہا تراویاں کیسی پڑھی ہے اللہ دے بندے تو چلو انہوں سن لو تلاوت اللہ پاک اللہ سورت طٰہٰ دیاں ابتدائی ایتاں کیریاں ایتاں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ ذرا آنکھنا اللہ دا نا چاہ اللہ اونچی آواز نہ اللہ بڑا اونچا نائی بڑی اونچی ذات دا نائی اللہ دی قسم ہے بڑیاں برکتاں والا نائی آگ اللہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى ایتان حضرت عمر نے بھائی ٹائم دیکھنا ذرا میرے کو 11:35 انا للہ و انا الیہ راجعون ہوں تو پلائی ٹھڑا دی کہ اسی بھائی میں لمبا نہیں ہوندا یہ روایت مکمل کر کے قرآن دیا 2 صفتاں پوریاں ہو گئی ہیں کر دیاں تو بعد اگلی انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی انشاءاللہ بات کر ساں اے سمجھو ذرا اصل گھڑی کوئی نہیں تو موبائل بھی کوئی نہیں اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او ایتاں سنیاں تے کمبن لگ گئے تھر تھر کمبن لگ گئے تے آنسو ٹپکن لگ گئے اور آتے نے او بہن جی مینو بھی اسے محمد دا غلام بنا دیو آئے آئے اچھا چینج کرو او جرا صفا پہاڑی دے نال ایک مکان ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر نبی پاک موجود ہیں اور چند صحابہ بھی موجود ہیں اتھے چلے جاؤ اور آ کے اتھے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر نو عرض کر دیو اتھو چل پے تلوار انہیں لٹکی ہوئی ہے گلے دے اندر اور ننگی تلوار بالکل انہیں لٹکی ہوئی ہے آئے اور دروازہ کھڑکایا اندرو جھاتی پا کے صحابہ کرام نے دیکھے کہ عمر بن خطاب آیا کھڑے تے تلوار بھی چاہیے ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو دسایا یا رسول اللہ عمر آیا ہے تلوار بھی نیامی چو کڑی ہوئی ہے اور آیا کھڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اچھا سنو میرا عقیدہ اور ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے ساری کائنات دے بہادر تے شجاع بندے جمع کر لو اللہ دی قسم نبی کریم دی بہادری دا مقابلہ نہیں ہو سکتا انجھے ہے نا گل اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا ان کرو کوئی مسئلہ نہیں آمن دیو اگر اچھی نیت نہ لایا تے الحمدللہ یہ کوئی اور نیت نہ لایا تے آپ بھگت لے ساں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دروازہ کھولو دروازہ کھولے عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دونوں کنیاں تے ہاتھ رکھے عمر دے اور فرمایا او عمر کہ توڑی میں محمد دا دشمن بن کے راسی کہ توڑی میں محمد الرسول اللہ دینار تو بغاوت کردہ راسی آکھن لگا یا رسول اللہ اللہ دی قسم دشمن ہم تے ہم اج دشمن بن کے نہیں آیا اج تواڈے قدمہ دے اندر تواڈا غلام بننا آیا
اللہ عمر بن خطاب نے آکھا یا رسول اللہ ہاتھ باہر کڈو مینوں کلمہ پڑھو تے اپنا غلام بناؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے عمر بن خطاب نو کلمہ پڑھایا ہے عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا ہے تساں بھی پڑھ لو تازہ ہو جائے گا ایمان اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جس وقت عمر نے ایک کلمہ پڑھیا صحابہ کرام دی جان وچ جان آ گئی ہے انہاں بلند آواز نال نعرہ بلند کیتا تکبیر والا اور مشرکین مکہ دے کناں دے اندر جس وقت آواز پہنچی ہے حیران ہو گئے او کمزور جے مسلمانن انہاں نو کیری پاور تے انرجی مل گئی ہے جس وقت انہاں کھوج کیتی ہے تے پتہ چلے عمر بن خطاب اج محمد دا غلام بن گئے اور محمد الرسول اللہ دے غلام بن کے اللہ پاک نے نبی دے دین دی عزت ودا دیتی ہے اور بھائیا یاد رکھ قرآن دی پہلی صفت میں دسیے اے نصیحت قرآن گل میں کہنا پیا بالکل خلاصہ قرآن نصیحت حاصل کرن تے تیرا موڈ ہوئے کہندے اکھان نہ پڑھے کر ڈائجسٹ نہ پڑھے کر کہندی لکھائی نہ پڑھی کر اقوال زری نہ پڑھے کر جھوٹیاں روایات تے خرافات نہ پڑھیاں کر اللہ دا واسطہ جی نصیحت حاصل کرنی ہوگی اللہ دا قرآن موجود ہے اسے تے نصیحت حاصل کی تھی کر اور دوسرے قرآن دی صفت کے لیے اے قرآن شفا ہے قرآن بولو بولو کیری چیز ہے شفا ہے دلاں دی بیماریاں دی بھی شفا ہے ظاہری جسمانی بیماریاں دی بھی شفا ہے دو گلاں ہو گئیاں اور دو گلاں باقی زندگی باقی ملاقات باقی اللہ ایو قبول فرمائے بس جی بھائی صاحب دعا کرا دئیے جی ہاں دعا جلدی کرائیے جو ٹائم لیٹ ہو گیا جی تاک رات ہو گیا تے وقت خیر ہے آج سمن والی رات ہے چلو اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے رب کریم اے اللہ ہم سارے گناہگار اور خطاکار ہیں ہم سارے خطاکار اور گناہگار ہیں میرے مولا قرآن کی ختم کی محفل میں ہم سارے شریک ہوئے ہیں اور ہم نے قرآن سنایا بھی ہے کریم اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ میں نے یہاں پہ قرآن سنایا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں جو بغیر سوچے سمجھے ہو گئی ہوں گی کچھ ایسی سستی کی وجہ سے ہو گئی ہوں آپ سے معافی مانگتا ہوں وہ غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمزوریاں اپنی رحمت سے معاف فرما کے ہمارا پڑھا قبول فرما لے اور جن ساتھیوں نے سنا ہے یا اللہ ان ساتھیوں کا سنا قبول فرما لے اور جو ساتھی جہاں جہاں سناتے رہے ہیں سب کا سنانا قبول فرما اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما ساتھی نے کہا ہے کہ اس کی اولاد کے لیے دعا کریں ساتھی مل کے دعا کریں اللہ تعالی ہر مسلمان کو نیک صالح اور نرینہ اولاد والی نعمت عطا فرمائے اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالی ان کو نیک صالح اور فرمانبردار بنائے جس ساتھی نے دعا اور اولاد کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ اس کی جھولی اور گود کو بھی ہرا فرمائے اور اس کے بعد ایک اور ساتھی کا گھریلو مسئلہ تھا اس نے بھی کہا ہے جی قرآن کی ختم کی محفل ہے تو دعا کیجئے گا سارے ساتھی مل کے دعا کریں اللہ اس ساتھی کی پریشانی ختم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اللہ ختم فرمائے اور باقی یہ جو مدرسہ ہے اس کے لیے ساتھی دعا کریں کہ یہ مدرسہ دین کا چشمہ ہے یہاں سے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں اور دین کی یہ خدمت قیامت تک جاری رہے
اور دین کا کام قیامت تک چلتا رہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور شر کے شرور سے بچائے، لوگوں کے فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ نصرت اور مدد فرمائے، اور اس مدرسے اور ادارے کو دن رات ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور دیگر عبادات قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔